إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے بڑا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ دین کی معرفت کا ہے، اللہ کی معرفت کا ہے، اس کے پہچان کا ہے کہ ہم اچھی طرح اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اپنے اللہ کو ہم پہچانتے ہیں۔ جب ہم اپنے رب کو اچھی طرح سے جانیں گے، پہچانیں گے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا اللہ کون ہے، تو ہمارے دل میں سکون ملے گا، ہمارے دل کو سکون حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ وہ اطمینان اس طرح کا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہمارا اللہ کرے، ہمارا رب کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمارے حالات کیسے ہوں، جو ہمارے رب کی طرف سے ہوتے ہیں، پھر بندے کو اس میں دکھ ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن وہ بے چین اس طور پر نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا کر دیا گیا، کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ اس کا رب ہے کون،
جیسے ہم اگر اپنے رب کو اس طور پر پہچانتے ہوں کہ ہمارا اللہ، ہم اللہ کے بندوں کا، ہم سب کا اللہ جو ہے ہم پر سب سے بڑا مہربان ہے، سب سے بڑا مہربان ہے، پھر یہ معرفت اتنی پکی ہو، اتنی پختہ ہو کہ ہمارا رب ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے، حتیٰ کہ ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو آپ بتائیے، کسی بندے کو، کسی اللہ کی بندی کو اپنے رب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو اس کو الجھا دے گی، اس کو راہ حق سے بھٹکا دے گی، اس کو اپنے رب سے بدگمان کر دے گی؟ جیسے ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے کسی تکلیف پر ان سے کبھی بدگمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سے زیادہ مہربان ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں، ان سے بڑا ہمدرد ہماری دین اور رب اور رسول کے بعد کوئی نہیں۔ تو ہم ان کی طرف سے جیسے کوئی مشقت، کوئی سزا، کوئی تنبیہ، کوئی ہدایت جو ہمارے نفس کے خلاف ہمیں لگتی ہو، ہمیں ان سے بدگمان نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی جب ہم اپنے رب کو اچھی طرح پہچانیں گے تو ہمارے ساتھ کیسے بھی حالات ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے رب کی مشیت ہے، یہ ہمارے رب کا ارادہ ہے، جیسا وہ چاہتا کرتا ہے، ہمارے حق میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آپ سوچئے کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، لوگوں کے لیے، کہ ہم اپنے رب کو اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کو لے کر کے نہیں پہچانتے، اچھی طرح نہیں پہچانتے۔ اچھی طرح ہم اگر اپنے رب کو پہچانیں گے تو دیکھیے ہر طرح کے حالات میں ہمارا عقیدہ اور ہماری اندر کی مضبوطی قائم رہے گی۔ یہ جو حالات اور مفادات کی بنیاد پر ہمارے ہاں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، آدمی توازن کھو دیتا ہے، رجحان بدل دیتا ہے، مفادات کے لیے اپنا موقف اور اپنا راستہ بدل دیتا ہے، یہ صرف اس لیے بدلتا ہے، وہ صرف اس لیے بدلتا ہے کہ اس کا یقین کامل نہیں ہے، پختہ نہیں ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ۔ جیسے ہمارا اگر یہ علم پختہ ہو اور ہم اچھی طرح اگر یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالی ہم پر بڑا مہربان ہے، اس نے جو کچھ ہمیں طریقہ اور دین دیا ہے، اسی دین میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، دنیا اور آخرت ہر جگہ اسی دین میں بھلائی ہے۔ اب پھر اس کے بعد کا مرحلہ دیکھیے کہ پھر اس دین پر چلنا، یعنی اس دین کی ہدایتوں پر عمل کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یقین تو پیدا ہو، یہ علم اور یہ پہچان تو مضبوط ہو کہ جو دین رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، یہ مہربانی ہے رب العالمین کی، یہ احسان ہے رب العالمین کا۔ اسی لیے کہا کہ احسان مانا کرو، اپنے رب کے احسان کا اعلان کیا کرو کہ ہمارے رب نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنی سب سے بڑی نعمت دی، یعنی نعمت اسلام دیا۔ اور جب بندہ اس کا اعتراف کرے گا، اس کا علم رکھے گا، یقین ہوگا اس بات پر کہ رب نے جو دین دیا ہے، رب نے جو سب سے بڑی نعمت دی ہے، وہ اسلام کی نعمت دی ہے، تو اس اسلام کی ایک ایک پہچان کی اپنی زندگی میں ایک ایک پہچان کی اپلائی کرنا، ایک ایک پہچان اور شعار کے ساتھ زندہ رہنا، یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارے لیے مشکل کیوں ہے؟ ہمارے لیے مشکل اسی لیے ہے کہ ہم اس بات کا یقین پختہ نہیں رکھتے کہ رب العالمین ہمارا سب سے بڑا مہربان ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا مہربان ہے، اور اس نے ہم پر بطور مہربانی جو کچھ دیا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ کہیں مصیبت ہمارے لیے آتی ہے اور ہمارا ایمان اپنے رب پر، ہماری اپنے رب کی معرفت پکی ہے، تو دیکھیے مصیبت میں بھی بندہ اپنے رب کے اس فیصلے سے جو اس نے مصیبت کا کیا ہے وہ راضی رکھے گا اپنے آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں جھیلتے رہتے ہیں،
کچھ لوگ بڑی بڑی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہے، ہمیں تو کچھ نہیں لاحق ہوا. ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ دیکھے بندہ کہ اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے دین کی پوزیشن کیا ہے، قدر کتنی ہے، وہ دینداری کتنی ہے. واقعہ تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ بندے دنیا میں مصیبتوں اور بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیماریاں اور مصیبتیں انہیں ہر گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں، اور وہ راضی رہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے مصیبت ہے، ہمارا رب اگر ان مصیبتوں کی بنیادوں پر انہیں ہمارے لیے کفارے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ جو ہمارا موقف کمزور ہے، ہماری سوچ کمزور ہے، یا ہم کنسپٹ میں کمزور ہیں، تو ہم ہر جگہ ہل جاتے ہیں، ہر جگہ ہل جاتے ہیں. جیسے ایک شخص بیمار ہو گیا، کوئی ہمارا بھائی بیمار ہو گیا، کوئی ہماری بہن بیمار ہو گئی، وہ صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر اسی لیے باقی نہیں رہ پاتے تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے عقیدے کی آزمائش ہے، ایمان کی آزمائش ہے، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے کفارے سیئات ہو جائے گا. بدگمان ہو جاتا ہے بندہ، پھر رب کے طریقے سے ہٹ کر کے شیطانی طریقوں تک وہ اپنانے لگتا ہے. تو یہ ساری مشکلات جو پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری مشکلات اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ بندے کا اپنے رب اور اپنے دین کے تئیں معرفت اور یقین اور علم اتنا پختہ نہیں ہے کہ جو اسے سنبھالے. کیونکہ جب علم پختہ ہوتا ہے، کسی چیز کے ایکسپرٹ، کسی چیز میں کوئی ایکسپرٹ ہو، دیکھو کتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہے، کتنے یقین سے بات کرتا ہے، اس کا علم گہرا ہے، پختہ ہے، پکڑ ہے جس مسئلے پر، تو اس مسئلے میں وہ بات کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنا ایکسپرٹ ہے، کتنا ماہر ہے، باریک سے باریک اس کے پہلوؤں کو جانتا ہے. وہ ایسے ہی جب بندہ اپنے رب کو، اپنے دین کو باریکی سے، تفصیل سے یا اجمال سے جانے گا تو اس کو ہر طرح کے حالات میں اس کو سنبھلنا اور سنبھالے رکھنا بہت آسان ہوگا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے. وہ خود ہی بیان کرتے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پر بیٹھا ہوا تھا پیچھے. تو آپ کہتے ہیں چھوٹی عمر کے تھے، بھائی تھے، چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے تھے، چھوٹی عمر کے تھے. تو آپ کہتے ہیں اے غلام، اے بچے، اے میرے بھائی، کیا میں تمہیں کچھ ایسی باتیں نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے؟ تو کہتے ہیں ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کی یعنی اس کے دین کی حفاظت کرو، اس کے حکم اور اس کے احکامات کی تم حفاظت کرو، پیروی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب آپ یہ بتائیے کہ اس کا یقین اور اس کی معرفت کتنی پختہ ہے ہماری. اگر یہ پختہ ہو، اس بات کا یقین ہو. دیکھیے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے غلام، اے بچے، اے میرے چچے زاد بھائی، میں کچھ باتیں تمہیں ایسی بتاتا ہوں جن کو تم اپنی زندگی میں اپنائے رہو گے تو بڑا نفع دے گا رب العالمین. آپ بتائیے، یہ یقین اگر ہم سب کو ہو، اللہ ہم سب کے اندر یہ یقین پیدا کرے کہ اللہ کے دین کی حفاظت سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اب اگر یہ یقین اور یہ معرفت پختہ نہیں ہے تو آپ بتائیے اللہ کے دین کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ اور اسی لیے بہت تھوڑا موڑا کر پاتے ہیں. پتہ نہیں ان کی مطلب حیثیت، جن دین کے حصوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں اس کے پیچھے اخلاص ہے، اس کے پیچھے دین کی محبت ہے، یا اس کے پیچھے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو معاف کرے. ہاں کہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، سماجی ریت رواج ہے. آخر کیا ہے؟ اگر ہمارا یہ یقین پختہ ہو، یہ علم پختہ ہو،
جو سکون اور اطمینان دیتا ہے، دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے رب کے دین کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہوئے زندہ رہیں گے تو رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حکم اس کا ہے، اس کے حکم کی حفاظت کرنی، اس کے حکم کی حفاظت، اس کے حکم کی حفاظت ہمارے حفاظت کی ضمانت ہے۔ ابھی دیکھیے سال کا جو حج کا سیزن ہے ابھی گزرا ہے، اور ابھی بہت سارے لاکھاں لوگ حج میں ہی ہیں، یعنی حج کے آخری ایام میں ہیں، حج گزر جانے کے بعد۔ دیکھیے ایک خاتون ہیں، ابو الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، ان کی بیوی ہیں ہاجر۔ دیکھیے اپنے رب پر ایمان اور اپنے رب کی معرفت کتنی پختہ ہے، اپنے رب کے تئیں گمان کتنا مضبوط ہے، جب اسی وادی میں جہاں زمزم ہے، جہاں کعبہ ہے، آج جہاں زمزم کا کنواں ہے، جہاں کعبہ ہے، چاروں طرف سے پہاڑیاں، ایسے دیکھیے مکہ پورے پہاڑیوں ہی کی بستی ہے۔ آپ 100 میٹر نہیں چلیں گے کہ جہاں زمین برابر ہو، مسطح ہو، بس اوپر نیچے ہر طرف پہاڑیاں ہیں۔ کہیں اگر آپ کو زمین کچھ حصہ اگر برابری کا ملے گا تو پتہ چلے گا اسے کاٹ کر کے تراش کر کے برابر کیا گیا ہے۔ اسی میں چھوڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو، اور چھوڑ کر کے چلے گئے، جو کچھ میسر تھا دے دیا تھا۔ جانے لگے تو یہ پیچھے پیچھے بیوی پیچھے پیچھے لگ گئی، پوچھنے لگی کہ ہمیں چھوڑ کر کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور آخرکار پھر پوچھا کیا یہ ہمارے رب کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ کیا کہا؟ ہاں، یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ دیکھیے اس بنیاد پر رب العالمین وہاں اپنے گھر کی تعمیر کرانے والا تھا، اور اس بنیاد پر ان کی عظمت کو آسمان کی بلندیوں سے بلند لے جانے والا تھا، لیکن تھا موڑ کتنا عجیب، تھا موڑ کتنا عجیب۔ لیکن جب بندہ اپنے رب کی معرفت کے ساتھ اس کے حکم اور اس کی اطاعت کرتا ہے تو رب العالمین اس کی حفاظت میں اسے بلند کر دیتا ہے۔ آدمی وہاں چاہے زمزم پر پہنچتا ہے، کعبہ پر پہنچتا ہے، تو پوری قرآن و سنت میں بتائی گئی پوری تاریخ اس کے دماغ کے اسکرین پر گھومتی ہے کہ ہے کیا۔ اس وقت اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہ وادی ہے، یہ وادی، اسی وادی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو حکم دیا تھا ابراہیم کو کہ یہ بہت لمبی دعاؤں کے بعد جو یہ بیٹا ملا ہے ہاجر سے، ان کو لے جا کر کے وہاں چھوڑ دو۔ تو چھوڑ دیا۔ بیوی کا ایمان دیکھیے، علم کتنا پختہ ہے، اپنے رب پر یقین کتنا پختہ ہے۔ ہاجرہ جن کو کہتے ہیں ہم ہاجر ہیں کہتی ہیں، رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دیجئے تو چھوڑ کے جائیے، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رب العالمین کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں چھوڑ دیں، ہم رب العالمین کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہاں رہ جائیں، نہ آبادی ہے، نہ ہریالی ہے، نہ کوئی مونس و غمخوار ہے، نہ کوئی خبر گیری کرنے والا ہے، نہ کوئی بظاہر اسباب ہے دنیا کے، کچھ نہیں ہے، لیکن رب العالمین پر یقین اتنا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کے مفادات کے لیے آدمی اور اپنی حفاظت اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے کتنا ہم بہکے اور بھٹکے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ کس طرح ہم بہکے رہتے ہیں، یہ سب صورتحال کس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے تئیں جس طرح اسے جاننا چاہیے نہیں جانتے، جس طرح کا یقین ہونا چاہیے، جو یقین اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے، وہ یقین نہیں حاصل ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹی زندگی میں دین کے مسائل ہیں، ہم ان دین کے مسائل پر عمل نہیں کر پاتے۔ ہم آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ہم آگے بڑھتے جائیں گے، پتہ چلے گا کہ کہیں کوئی بنیاد نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بنیاد کچھ بھی مضبوط نہیں ہے۔ سنتے رہتے ہیں مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو بھیجا یمن،
حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا؟ کہا معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو کتاب والے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب سے پہلے انہیں تم اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اور جب وہ اللہ کو پہچان لیں اس کے بعد انہیں بتانا کہ اسی اللہ نے تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ کیا حکم دیا؟ کہا کہ انہیں بتانا، اللہ کی توحید انہیں بتانا اور اپنے رب کو انہیں پہچانوانا۔ جب اپنے رب کو وہ پہچان لیں اس کے بعد کہنا ان سے کہ تم پر تمہارے رب نے 5 وقتوں کی نماز فرض کی۔ نہ معرفت باری ہے پختہ، اور جب معرفت باری جو اصل اساس ہے وہی نہیں ہے تو ہر چیز کمزور ہے۔ تھوڑا سا ہم سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، مطلب اس پہلو پر اپنے آپ کو فارغ کریں، دیکھیں کہ آخر یہ صورتحال جس میں ہم جیتے ہیں، مطلب ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شبہات میں مبتلا ہیں، شبہات میں یقین حاصل نہیں ہے ہمیں کہ ہم ہمارے رب اور ہمارے رب کی عبادت اور اس کے دین کی پیروی یہ ہمارے لیے باعث نجات نہیں، باعث سربلندی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ہم عزت کے متلاشی لوگ، مختلف قسم کی پستیوں میں، مغلوبیتوں میں مبتلا لوگ، اور یہی سوچتے ہیں کہ آخر یہ مغلوبیت، یہ پستی جس کے ہم شکار ہیں، اس سے ہم کیسے نکلیں؟ لیکن کبھی یہ سوچتے ہیں؟ عام طور پر ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ نہیں سوچتے، لیکن سوچنے والے عام طور پر کتنے ہیں؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ترک یہ پستی کی بنیاد ہے، اور نبی کی سنتوں کی پیروی یہ بلندی کا راز ہے؟ کتنے لوگوں کو یقین ہے؟ ایمان جو ہے، رب کی معرفت اور ایمان اور نبی کے سنتوں کی پیروی یہ بنیاد ہے ایمان کی، یہ راز ہے بلندی کی، یہ راز ہے بلندی کے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی سربلند ہو۔ تو آخر یہ سوال آتا ہے نا کہ ہمارا ایمان کس مرحلے میں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے رب کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا رب کون ہے۔ جب ہم جانیں گے کہ ہمارا رب رحمان ہے، ہمارا رب رحیم ہے، ہمارا رب بلند ہے، ہمارا رب سب سے بڑا ہے، ہمارے رب کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خود ہی بتاتا ہے کہ اس کا علم اتنا بڑا، اتنا گہرا، اتنا محیط ہے کہ ایک پتا جو درخت سے کہیں ٹوٹ کے گرتا ہے وہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ آپ بتاؤ اللہ کیا نہیں جانتا؟ ہم اپنے حالات کو، ہمارے فیور اور ہمارے اگینسٹ کے حالات کو ہم اپنے رب سے بتانے کے لیے پابند ہیں کہ ہم بتائیں اپنے رب کو ہمارے حالات کیا ہے۔ ہمارے رب کو ہمارے حالات اور دنیا کے ایک ایک علم کے تئیں اتنی گہرائی اور احاطہ حاصل ہے کہ وہ خود بیان کرتا ہے کہ ایک پتا جو کہیں سے ٹوٹ کے گرتا ہے تمہارا رب اس کو بھی جانتا ہے، تمہارا رب اس کو جانتا ہے۔ وہ سنتا کیسے ہے؟ وہ سنتا ایسے ہی ہے، اور کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اس سے باریک کہ کوئی چونٹی اگر کہیں پتھر پر چلتی ہے تو عرش کے اوپر ہے، وہ اس کی چال، اس کی آہٹ کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ ہمارا اللہ ایسا ہے۔ ہم رات دن وظیفے کرتے ہیں، ہم رات دن اللہ کی بڑائی کے کلمات دہراتے رہتے ہیں وظیفے کے طور پر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا یہ یقین کے درجے تک یہ ہمارا بولنا ہمارے دل کی جڑوں میں یقین کے درجے تک داخل ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ اسی معرفت اور یقین کو حاصل کرنا یہ پہلا مرحلہ ہے۔
یہ مرحلہ اگر ہمارا طے نہیں ہوتا تو ہم آگے کے مرحلوں میں ہر جگہ کمزور رہیں گے. دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں ایسی کیوں نہ بتاؤں جو تمہیں نفع دے، جس سے اللہ تمہیں نفع دے. تو اس میں آپ نے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اپنے رب کو اس طرح تم سمجھو اور اپنے رب کے تئیں تمہارا ایمان اور یقین اتنا پختہ ہو کہ اس کے دین کی حفاظت سے ہماری حفاظت ہوگی. ہماری کیسی حفاظت ہوگی؟ ہماری اسٹیٹس، ہماری حیثیت، ہماری دنیا، ہمارے سیٹ اپ، ہمارے کاروبار، ہمارے تشخص قائم رہیں گے. معلوم نہیں کتنی تدبیریں ہم کرتے ہیں دنیا میں، معلوم نہیں کتنی شکلیں، کتنے سورسز استعمال کرتے ہیں. لیکن دیکھیے اصل سورس یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے دین کی تم حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور آگے دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کی قوت، عظمت، اس کی پکڑ اور اس کے فیصلے اور اسی کی مشیت دنیا میں چلتی ہے. کیسا یقین پیدا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے اندر گہرائی کتنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھتیجے ساری دنیا جمع ہو جائے، کیا فرماتے ہیں؟ ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں کوئی نفع پہنچانے کے لیے، تو تمہاری تقدیر میں جو نفع لکھا ہے اس سے زیادہ ساری دنیا جمع ہو کر کے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی. کچھ زیادہ تمہاری تقدیر سے نفع نہیں پہنچا سکتی. آپ بتائیے ہم اپنے رب اور اپنے رب کی لکھی ہوئی تقدیر پر کتنا علم اور اس کا یقین کتنا رکھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا جمع ہو جائے تو تمہارے حق میں اگر یہ چاہے کہ کچھ بہتری اور کر دیں جو تمہاری تقدیر میں نہیں لکھی ہے، جو بہتری کا حصہ تمہاری تقدیر میں نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ساری دنیا جمع ہو جائے، اے عبداللہ ابن عباس، تو تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتی جو نفع تمہاری تقدیر میں تمہارے لیے نہیں لکھا ہے. اور ایسے ہی آپ نے فرمایا ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکتی جو نقصان تمہاری تقدیر میں تمہارے خلاف نہیں لکھا ہے. آپ بتاؤ ہم اپنے رب کو، ہم اپنے رب کی قدرت کو، ہم اپنے رب کے مقام کو کس حیثیت سے جانتے ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے اپنے رب کو ہم جانتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. یہ اللہ کون ہے؟ اب اس کی تعریف دیکھیے کیسے ہم اللہ کو پہچانیں گے. اپنے رب کو پہچاننا یہ ہم پر فرض ہے، ہر مرد و عورت پر فرض ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. جس دن ایک بندہ اپنے رب کو پہچانے گا، پہچان لے گا، اس کے لیے سارے مرحلے آسان ہوں گے. سارے مرحلے اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اس نے بتایا کہ تم غور کرو، یہ جو دنیا تمہارے سامنے ہے تم غور کرو، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ ساری مخلوقات ہیں، یہ رات اور دن کا آنا جانا ہے، تم اپنے میں غور کرو. یہ غور کرو کہ یہ رات اور دن کے آنے جانے کا نظام کس نے بنا دیا. کچھ بھی رد و بدل نہیں، کچھ بھی ہیر پھیر نہیں، کوئی بھی تبدیلی نہیں. یہ سورج اور چاند کا نظام، یہ آسمان کا نظام، یہ ستاروں کا نظام، یہ دنیا کے پھیلے ہوئے نظام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کرو ان میں غور کرو گے تو تمہارا یقین اپنے رب کے تئیں پختہ ہوگا. تم قرآن پڑھو، قرآن کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. قرآن پڑھو، قرآن کی آیتوں میں غور کرو. ان میں غور کرو گے تو یہ تدبر اور غور اور اس کا علم تمہارے رب کے تئیں تمہارا یقین اور سکون و اطمینان بڑھا دے گا. پھر کیسے بھی حالات آئیں گے تم اس درجے میں رہو گے جس درجے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ ایمان والا اگر کہیں مصیبت میں پڑتا ہے
تو کیا کہتا ہے یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نعمت میں کہیں رہتا ہے تو شکر کرتا ہے کہ یہ نعمت بھی اللہ کی طرف سے ہے، مصیبت میں صبر کرتا ہے، نعمتوں پر شکر گزار ہوتا ہے۔ کہیں گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا یقین اپنے رب کے تئیں اتنا پختہ ہے کہ میں گناہگار ہوں، میرا رب مہربان ہے، میں توبہ کر لوں مجھے بخش دے گا۔ اپنے رب کے تئیں اس کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ اگر میں زمین و آسمان بھر گناہ کر چکا تو میرا رب اس سے زیادہ مہربان ہے، اگر میں بخشش کے لیے اس سے سوال کروں گا تو آسمان اور زمین بھر بخشش لا کر کے اللہ ہمیں بخش دے گا۔ تو بندہ اپنے رب سے اسی لیے بے پناہ محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے ہم اپنی ماں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ محبت بندہ کرنے لگتا ہے اپنے رب سے۔ کیوں؟ اس کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہونے کا تصور اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم کہ اللہ ہے کتنا مہربان۔ ہمارا رب ہمارے رب کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے، حاوی۔ اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت بھاری ہے۔ یہ تصور جب بندہ رکھتا ہے تو دیکھیے پھر وہ کیسے جیتا ہے۔ اس کی پہچان سماج میں، اس کی پہچان اس مومن بندے کی ایسی ہوتی ہے جیسے قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان والوں کو پاؤ گے نہیں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے وہ محبت کریں، نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ کے دشمنوں سے محبت، اللہ کے دشمنوں سے محبت کی بنیاد کیا ہے، مصلحت کیا ہے، کس نفع و نقصان کا چکر ہے؟ نقصان سے بچنا ہے، نفع حاصل کرنے کا چکر ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں سے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، اس کی معرفت رکھنے والے، اس کا یقین رکھنے والے جو ہیں، کبھی نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے محبت کریں۔ اب وہ دشمنی رکھنے والے چاہے باپ ہو، ماں باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بھائی بند ہو، چاہے کنبے اور قبیلے کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ میں اگر جا رہے ہیں تو ان کے دل میں ان کے لیے محبت کرتے ہوئے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ بنیادی باتوں میں سے ایک اصل بات ہے کہ ہم اپنے رب کو اور اس کے دین کو کیسے جانتے ہیں، کیسے پہچانتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے، اس کے دین کی حفاظت اور اس کے دین کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا آسان نہیں۔ اسی لیے حکم دیا، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو علم اور معرفت حاصل کرو کہ وہ اللہ اکیلا ہے جو معبود ہونے کا مستحق ہے۔ اس کے سوا جتنوں کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ ساروں کی عبادت باطل ہے، غلط ہے، باطل ہے، غلط ہے۔ آپ بتائیے، جس ایمان والے کے دل میں یہ بات جڑ کر جائے کہ ایک اللہ کے سوا دنیا میں جتنوں کی عبادت اور بھکتی ہوتی ہے ساروں کی عبادت باطل ہے، اس کا علم اور یقین حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ علم حاصل ہو جانے کے بعد، کبھی اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے بعد، توحید اور ایمان کے بعد کوئی بندہ اور کوئی اللہ کے بندی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، کبھی نہیں دین چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، سورسز ہیں، رب العالمین ان سے ہمیں جڑنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم اپنے اندر وہ ایمان رکھیں جو ایمان ہمیں دین کی حفاظت پر آمادہ کرے، جو ایمان ہمارا یقین اس درجے کا ہو کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کے بدلے میں ہماری حفاظت کی اس نے ضمانت دی ہے۔ کم ہے دنیا میں لوگ سوچنے والے کہ دین کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت کی یہ بنیاد ہے اور اصل راز ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر یہ بات سکھائی جائے، اور آپ سوچو ہم بڑے لوگوں کو اس کا ایمان اور یقین حاصل نہ ہو تو کیا ہوگا؟
رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں تب تک تیرے دین پر قائم رہیں، تیری معرفت کے ساتھ تجھ سے جڑے رہیں، ہمارے دل تیرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ شدید بے پناہ محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے۔ اپنے اللہ سے ہم محبت کرنے والے ہو، اپنے رسول اور اپنے رسول کی ایک ایک سنت سے محبت کرنے والے ہو، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، آپ کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔